اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المومنین میں قانون استبدال یہ اقوام بھی بیان کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کے دو قانون ہیں۔ پہلا قانون یہ ہے کہ وہ وقفے وقفے سے مجرم قوموں کو ہلاک کر دیتا ہے، قانون ہلاکت ہے۔ دوسرا قانون یہ ہے کہ ایک مجرم قوم کو ہلاک کرنے کے بعد وہ دوسری قوم کو اٹھاتا ہے، یہ قانون استبدال ہے۔ قوم نوح کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو میدان امتحان میں لا کھڑا کیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین، آیت 31۔ اس طرح اس نے دوسری قوموں کی ہلاکت کے بعد کچھ اور لوگوں کو میدان امتحان میں لا کھڑا کیا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، آیت 42۔ سورۃ المومنین میں مجرم قوموں کی ہلاکت کے اصول بھی بیان کیے گئے۔ مشرکین مکہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو جھٹلاتے تھے، تکذیب کے مجرم تھے، اپنی خوشحالی پر مغرور اور متکبر تھے، وہ اللہ کے آگے جھکنا نہیں چاہتے تھے، وہ اللہ کے حضور عاجزی اور تضرع اختیار کرنا نہیں چاہتے تھے۔ ان بدعمالیوں کے سبب انہیں ہلاکت کی دھمکی دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پہ رسول بھیجے لیکن انہیں سب کی تکذیب کی، بالآخر ایمان نہ لانے والوں کو افسانہ بنا کر رکھ دیا۔ ثم ارسلنا رسلنا تترا کلما جاء امة رسولها كذبوه فاتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم احادیث فبعدا لقوم لا یؤمنون، آیت 44۔ تاریخی دلیل دے گی کہ ماضی میں تکذیب یعنی جھٹلانے کی وجہ سے لوگ مہلک یعنی ہلاکت یافتہ بنے۔ فکذبوہما فکانوا من المہلکین، آیت 48۔ اللہ کا یہ اصول ہے کہ وہ خوشحال لوگوں یعنی مترفین کو حکم دیتا ہے، وہ نافرمانی کرتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ انہیں اپنے عذاب میں جکڑ لیتا ہے۔ حتی اذا اخذنا مترفیہم بالعذاب اذا ہم یجارون، آیت 64۔ اللہ تعالیٰ نے ان مجرموں کو اپنے عذاب میں جکڑا، یہ لوگ نہ تو جھکنے والے تھے اور نہ تضرع اختیار کرنے والے لوگ تھے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، آیت 76۔ سورۃ المومنون میں رحمت اور مغفرت کی دعائیں۔ اس سورت میں مشرکین کے رویوں پر ہلاکت کے اندیشوں کا ماحول پایا جاتا ہے، چنانچہ اہل ایمان کو اللہ کی رحمت اور مغفرت کا دامن تھامنے کی نصیحت کی گئی۔ اللہ کے نیک بندے اللہ سے مغفرت بھی چاہتے ہیں اور وہ اس کی رحمت کے طلبگار بھی ہوتے ہیں۔ اِنَّهُ كَانَ فَرِيقٌ مِّنْ عِبَادِي يَقُولُونَ رَبَّنَا آمَنَّا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آیت 109۔ آخری آیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ مغفرت اور رحمت کے طلبگار بن جائیں۔ قریش پر عذاب نازل ہو سکتا ہے، وَقُلْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ، آیت 118۔ سورۃ المومنون کا نظم جلی یعنی مختصر خلاصہ۔ سورۃ المومنون 8 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 11۔ پہلے پیراگراف میں مومنین کی صفات بیان کی گئی ہیں جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے۔ فلاح یعنی کامیابی کے لیے سب سے پہلے ایمان اور اس کے بعد نیک اعمال لازمی ہیں۔ چند جامع نیک اعمال یہ ہیں جو ایمانیات، اخلاقیات، مالی معاملات اور تزکیہ نفس اور تہذیب نفس پر مشتمل ہیں۔ نماز کا ذکر ابتدا میں بھی ہے اور آخر میں بھی، کیونکہ دیگر تمام اعمال کے لیے یہ حصار کی حیثیت رکھتی ہے۔ نمبر 1 نماز میں خشوع، نمبر 2 لغویات سے پرہیز، نمبر 3 زکوٰۃ اور تزکیہ نفس پر عمل، نمبر 4 شرمگاہ کی حفاظت، نمبر 5 امانت کا پاس، نمبر 6 عہد کا لحاظ، نمبر 7 نمازوں کی حفاظت۔ آیات 12 تا 22 دوسرے پیراگراف میں توحید کی انفسی اور آفاقی دلیلوں سے اللہ کی ربوبیت کا بیان ہے۔ سب سے پہلے انسان کو اپنے تخلیق کے مراحل بیان کر کے اللہ نے اپنی طاقت اور قدرت کو واضح کیا، یہ انفسی دلیل تھی۔ اس کے بعد 7 آسمانوں کی تخلیق کا ذکر کر کے آفاقی دلیل فراہم کی، پھر مختلف پھلوں کی نعمتوں کا ذکر فرمایا، پھر مویشیوں کا ذکر کیا اور ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ انسانوں کو دودھ اور گوشت فراہم کرتا ہے اور ان جانوروں کو سواری کا ذریعہ بھی بنا دیتا ہے۔ آیات 23 تا 31 تیسرے پیراگراف میں حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اور ان کی قوم کی ہلاکت کا بیان۔ قوم نے حضرت نوح علیہ السلام کو جھٹلایا، سرتاروں نے مخالفت کی۔ حضرت نوح علیہ السلام سے اللہ سے فریاد کی، رب انصرنی۔ اللہ کے حکم پر انہوں نے کشتی بنائی، پھر طوفان سے کشتی والوں کو بچا لیا گیا اور جھٹلانے والوں کو غرق کر دیا گیا۔ قوم نوح علیہ السلام کی ہلاکت کے بعد اللہ تعالیٰ نے دوسری قوموں کو اٹھایا۔ ثم انشأنا من بعدهم قرنا آخرین۔ قوم نوح کی ہلاکت کے انجام سے قریشی قیادت کو متنبع کیا گیا ہے۔ آیات 32 تا 44 چوتھے پیراگراف میں نوح علیہ السلام کے بعد کی قوموں کے حالات بیان کیے گئے۔ قوم نوح کے بعد اٹھائی جانے والی قومیں بھی آخرت کا انکار کرتی تھیں، انہوں نے رسولوں کی بشریت پر اعتراض کر کے انہیں جھٹلایا۔
ان میں خالص دنیا اور مادہ پرست دہریے بھی موجود تھے جو یقین کے ساتھ کہتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز مردوں کو زندہ نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے، انکار اور تکذیب کی پاداش میں انہیں بھی ہلاک کیا گیا، پھر ان کی ہلاکت کے بعد دوسری قومیں اٹھائی گئیں۔ ثم انشأنا من بعدهم قرونا آخرین، آیت 42۔ ہر قوم کی ہلاکت کے لیے ایک وقت مقرر ہے۔ آیات 45 تا 69، 5ویں پیراگراف میں نیک لوگوں اور بد کردار لوگوں کا موازنہ پیش کیا گیا۔ سب سے پہلے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کے مقابلے میں فرعون اور اس کے مامنین کا ذکر کیا گیا جو نہ صرف متکبر تھے بلکہ اپنی بڑائی کا اظہار کرتے تھے۔ دونوں پیغمبروں کے بارے میں انہوں نے تکبر سے کہا کہ ہم ان کی پیروی کیسے کر سکتے ہیں جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام ابن مریم کا ذکر کیا گیا اور بتایا گیا کہ تمام رسولوں کا ایک ہی خاندان ہے۔ وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، آیت 52۔ پھر لوگوں نے فرقے بنا لیے اور ہر فرقہ اپنے آپ میں مگن ہے۔ نیک لوگوں کے اوصاف بیان کر کے ان کا موازنہ بد کردار، مغرور اور خوشحال لوگوں سے کیا گیا جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جاتے ہیں۔ آیات 70 تا 77، چھٹے پیراگراف میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراضات کا جواب دیا گیا اور مشرکین مکہ کو دعوت اسلام دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جنون کا اعتراض کا ذکر کیا گیا۔ آیت 70، اور مشرکین کو دعوت دی گئی کہ وہ خواہشات نفس کی پیروی نہ کریں بلکہ حق کا راستہ اختیار کریں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی صراط مستقیم کی طرف ہی دعوت دے رہے ہیں۔ آیات 78 تا 92، 7ویں پیراگراف میں توحید قدرت اور اختیار کی دلیلیں ہیں اور شرک کا رد بھی ہے۔ ثابت کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو کان اور آنکھیں دی ہیں، اسے شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہی زندگی اور موت کا مالک ہے، وہ بادشاہ ایسا طاقتور ہے جو سب کو پناہ دیتا ہے، اس کے مقابلے میں کوئی پناہ نہیں دے سکتا۔ شرک کی تردید کی گئی کہ اللہ کی کوئی اولاد نہیں ہے، اس کی خدائی میں کوئی شریک نہیں ہے۔ عقلی دلیل پیش کی گئی کہ اگر اس سے زیادہ الہ ہوتے تو ہر الہ اپنی تخلیق کو لے کر الگ ہو جاتا، پھر وہ ایک دوسرے پر چڑھائی کرتے۔ اللہ تعالیٰ ان تمام عیوب سے پاک ہے جو اس کی ذات سے منسوب کیے جاتے ہیں۔ آیات 93 تا 118، 8ویں اور آخری پیراگراف میں دعوت کے آداب بیان کر کے شرک کی تردید کی گئی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی کہ وہ ظالم مشرکین کے بارے میں جلدی نہ کریں۔ نمبر 1، برائی کو نیکی سے دفع کریں، آیت 96۔ نمبر 2، شیطان کی اکساہٹوں سے بچیں، 98۔ قیامت کے منظر پیش کیے گئے، کس دن حسب و نسب کام نہیں آئے گا، دوزخ کی آگ چہروں کا گوشت چاٹ لے گی۔ استغفر اللہ۔ ظالم درخواست کریں گے کہ انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیا جائے، اگر انہوں نے دوبارہ یہی کام کیا تب وہ ظالم ہوں گے۔ صاحب بتا دیا گیا کہ انسانوں کی تخلیق بے مقصد نہیں ہے، اللہ تعالیٰ برحق بادشاہ ہے اور عرش کریم کا مالک ہے۔ جو شخص اللہ کے ساتھ کسی ہستی سے دعا یا فریاد کرتا ہے اس کے پاس اس شرک کے لیے کوئی دلیل نہیں ہے۔ آخری آیت میں ہلاکت سے حفاظت کے لیے مغفرت اور رحمت کی دعا مانگنے کا حکم دیا گیا، آیت 118۔ مرکزی مضمون: صحیح عقیدہ توحید اور عقیدہ آخرت پر ایمان لا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرنے والے باعمل مومنون کی فلاح پائیں گے اور جنت کے وارث ہوں گے، کافر فلاح نہیں پا سکیں گے۔ قریشی قیادت کو قوموں کی ہلاکت سے عبرت حاصل کرنے کا مشورہ دیا گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مغفرت اور رحمت کی دعا مانگتے ہوئے دعوت و تبلیغ جاری رکھنے کی ہدایت کی گئی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو سن کر آگے شیئر کرے تاکہ یہ سنانے والوں کے لیے اور سننے والوں کے لیے ذریعہ نجات بن سکے۔ آمین۔